اقوام متحدہ کا ادارہ اور مسلمانوں کا استحصال۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو دنیا نے پیروں تلے روندا ہے۔ 1920 سے 1950 تک کے 30 سالہ عالمی سیاست میں تبدیلی کے سال تھے۔ عظیم مسلم ریاستیں ان کے دشمنوں کے ہاتھوں تقسیم، تباہ اور منتشر ہوئیں۔ نو آبادیاتی حکمران مسلم ممالک کو چھوڑ گئے، لیکن جغرافیائی ریاست میں تبدیلیوں نے مسلمانوں کو بے بس کر دیا، کیونکہ ان ریاستوں کی حکومتیں عالمی سطح پر مغربی اشرافیہ کے حوالے کر دی گئی۔ عالم اسلام کو گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے مغربی استعمار کا بظاہر خاتمہ ہوا، لیکن حقیقت میں اس نے اپنی شکل بدل لی۔ مسلم دنیا کو ان کے گروہوں اور مغربی کٹ پتلیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو عام اصول تھا، اور خاص طور پر مسلم ریاستوں کے لیے واضح کیا گیا تھا۔ پالیسی یہ تھی کہ مسلم ریاستوں کو ہمیشہ کے لیے اور پوری دنیا میں کمزور کیا جائے۔ وہ اقلیتیں جنہیں مغرب نے بنیادی طور پر مذہبی افکار میں تبدیل کے ذریعے پیدا کیا تھا، انہیں ان تمام ریاستوں کے امور کی سربراہی دی گئی۔ اقتدار حکومت صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو مغرب کے کٹر پیروکار تھے، اور انہوں نے اپنی مغربی آقاؤں کے لیے کام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ لوگ جو اپنے آقا کے مفادات کے لیے جان دینے کو تیار تھے، بحیثیت مجموعی انہوں نے اپنی عزت اور غیرت کو یہودی دولت کی دہلیز پر داؤ پر لگایا تھا۔ اشرافیہ، جو کہ مغرب زدہ طبقہ تھا، قومی اور عوامی مفادات کے بجائے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتا رہا۔ ان مسلم ممالک میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا فیصلہ مغرب کی طرف سے آیا۔ نام نہاد آزادی کے نام پر مسلم ممالک کے حکمران مغرب کے چنگل میں پھنس کر مغرب کے غلام بن گئے۔ یہودیوں کے حامی مغربی ممالک نے مسلم ممالک کے ان تمام مقامات پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جہاں سے کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع ہو سکتی تھی۔ اس دور میں مغربی اقوام نے مسلمانوں کو دائمی غلامی میں رکھنے کا ایک اور منصوبہ بنایا۔ انہوں نے یو این او کو منظم کیا۔ یو این او کے SOPs ہر جگہ مسلمانوں کو محکوم بنانا تھے۔ یو این او کو مسلمانوں پر ظلم و ستم کا اختیار دیا گیا۔ کیا مسلمانوں کے کسی مسئلے کے حل کی کوئی مثال موجود ہے جسے اقوام متحدہ نے حل کیا ہو؟ بالکل نہیں۔ اس کے برعکس نام نہاد امن سازی کے نام پر مسلمانوں کا استحصال کرنے والی تنظیم کے جال میں مسلمانوں کو الجھا دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے ایسی مثال پیدا کی گئی جو زمین پر کبھی موجود ہی نہیں تھی۔ اسرائیل پہلا مسئلہ تھا جسے اس اقوام متحدہ نے بنایا، اور پھر اس نے اپنے پلیٹ فارم پر پیش کیا تاکہ کوئی دوسرا حل پیش نہ کر سکے۔ ستم ظریفی یہ کہ اقوام متحدہ سے پہلے کوئی اسرائیل نہیں تھا۔ یو این او نے ہی اس دہشت گرد ریاست کی پرورش کی۔ اقوام متحدہ کی کامیابیوں میں یہ سب سے اہم ہے کہ جن مسلم ممالک میں مسلم نواز یا آزاد سوچ رکھنے والے حکومت تھے، ان پر حملہ کر کے تباہ کیا گیا۔ یہ عراق، مصر، یمن، سوڈان، افغانستان وغیرہ ہیں۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یو این او دنیا کے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مغرب کا اعلیٰ کار ہے۔ مغرب نے مزید بلیک میل کرنے کے طرح کے نعرے لگائے اور کمزور مسلمانوں کو مزید کمزور کر کے اپنے عزاداری اور بالادستی کو برقرار رکھا۔ اگر ان تمام عروضی حالات کو مد نظر رکھا جائے اور ان کا تجزیہ کیا جائے تو مسلمانوں کے تمام مسائل کا واحد حل نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو مغرب سے فکر و عمل کی آزادی حاصل ہو اور متحدہ کے ماڈل پر اپنی تنظیم ہو۔ وہ قومیں جن میں نیٹو کی طرح ملٹری ونگ، سلامتی کونسل، IMF اور ورلڈ بینک جیسے مسلم ادارے ہونے چاہیے جو مغرب کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے فیصلے خود لیں۔